میں جوائن کیا ہے جناب محمد علی درانی صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور بہت ایفرٹ رہتی ہے ان کی کسی طرح سے ریکنسیلیشن پہ. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب. درانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولی کرائسس ہے، ہر طرح کا کرائسس ہے جس سے ملک گزر رہا ہے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب بھی بج نہیں ہو رہے آپ ڈسپائٹ آل دی ایفرٹس، اور ادھر انہوں نے عید کے بعد سنا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، اور ادھر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ لا بریکر سے سو کالڈ بڑے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو یہ کرائسس معاشی، سیاسی اور پھر اس کے ساتھ یہ کدھر حالات جاتے نظر آ رہے ہیں درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں حالات کہاں جا رہے ہیں. آپ تو میرے سے بہتر نظر اور میرے سے گہرا جائزہ رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب قیادت جو ہے وہ حکمت، تدبر اور ایثار اور نالج سے، علم سے بے بہرا ہو جائے تو بس پھر ٹکراؤ ہی ہوا کرتے ہیں. صرف وہ معاشرے جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے آگے بڑھنے والے معاشروں کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی اہلیت ہوتی ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں اور دوسروں کو قانون سے باہر دیکھتے ہیں. ہم اپنے ہر اقدام کو جو ہے وہ سچا اور دوسروں کے ہر اقدام کو جو ہے جھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا درانی صاحب، یہ آپ ذرا پریکٹیکل بات کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ درد، وہ دکھ جس کا آپ نے اظہار کیا، جس کی وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہم نے دیکھی کہ اپنی بساط پر آپ کوشش کرتے رہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ ایک دنیا بھر کے جو ادارے ہیں، IIF جو ہے، کل اس کی رپورٹ آئی، ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی، $120 بلین ہمیں اگلے 5 سالوں میں چاہیے. اس سال 24 یا کتنے بلین ہے، گروتھ نیچے جا رہی ہے، اور بجلی کے بل آنے والے ہیں. سب سے بڑی بات، جو تاریخ کے سب سے بڑے بل ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ جو معیشت ہے یہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ اپوزیشن کا یہ آنے والے 2-3 مہینے تو خاصے یعنی وولٹائل نہیں لگتے آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب، مجھے تو 2-3 مہینے نہیں لگ رہے، مجھے تو آنے والا وقت ہی جو ہے وہ وولٹائل لگ رہا ہے. ہم اس خزانے کے سے اپنے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں جس کے محافظ جو ہیں وہ خود اس خزانے کو لوٹنا چاہ رہے ہیں. حکمران جو ہیں، حکمرانوں کا اس ملک کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہے، ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، ملک ان کا کنسرن نہیں ہے. 50 سال پچھلے جو ہیں وہ جن افراد نے اور جن خاندانوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، بلکہ پورے خطے میں ایک محرومی کی مثال بنا دی ہے، انہی لوگوں کے ذریعے جو ہے ہم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ ملک کیسے آگے جائے گا؟ جو آپ نے یہ تمام فیکٹس اینڈ فگر، میں تو سارا دن بیٹھا انہی کو دیکھتا رہتا ہوں. میں ٹیکنیکلی زیادہ بیان اس لیے نہیں کرتا کہ اب عوام تو اب ان کے نزدیک تو نمبرز کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. ان کو ایک ہی پتا ہے کہ ہر دن جو ہے اس میں دکھ بڑھنا ہے، اور وہ بڑھتے ہوئے دکھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اب ان کے پاس کیا کچھ باقی رہ گیا. وہ میرے سے آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ عید پہ عیدی کیا دینی چاہیے. میں نے کہا اب تو ایک ہی عیدی ہے سب سے بڑی، اگر کوئی دے سکے کہ مسکرا کے دوسرے کو دیکھ لے تو یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی عید ہوگی عید کے موقع پہ. صحیح فرمایا آپ نے. دو خبروں پہ آتے ہیں. ایک تو میں اسے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ جو KPK کی گورنمنٹ کی کابینہ کی میٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے ہمارا، اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کی جو ہے وہاں جا کے میٹنگ ہوئی، ان کی جو آفس تھا. تو اس کو کیا برف پگھلنے سے بھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں یا اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ سیکنڈلی، امریکنز کا ایک وفد بظاہر وہ جو جعفر ہے مرڈر جو جس کو سزا ہے اس سے ملنے گیا تھا اڈیالہ جیل میں ہی. تو ہمیں اس میں کچھ زیادہ ریڈ کرنا چاہیے یا اسے برف پگھلنے کی آپ ایک آغاز سمجھ سکتے ہیں؟
دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جی ابھی تو سارے ہی پریگمیٹک ہیں، جج بھی پریگمیٹک ہیں، تو پولیٹیشنز کو بھی پریگمیٹک ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب بلی کے گلے میں گھنٹی تو کسی نے نہیں ڈالی، تو پھر تعاون تو ہونا چاہیے نا کم از کم۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا اگر کوئی بھی سیاست کا حصہ ٹکراؤ کے بجائے کوئی مفاہمت کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ہی کام کرتا ہوں، اور میں اس وقت کوئی پرنسپلڈ یا ان پرنسپلڈ بات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب آپ کو زمینی حقائق فیس کرنے ہوں تو اس وقت آپ کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں آپ ملک کی مشکلات کو نسبتاً کم کر سکیں۔ اگر کے پی کے والوں نے آرمی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کیا ہے، یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہے۔ اگر کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک نہیں کرے گی تو پورا کے پی کے جو ہے وہ دہشت گردی کی گرفت میں چلا جائے گا۔ آپ کی یہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی یہ ضرورت ہے، تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ پورے ملک کی یہ ضرورت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے مفاہمت کر کے حکومت کے بجائے ملک کو چلائیں، اپنے اقتدار کے بجائے اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اس کے لیے اگر تیار نہ بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے والوں نے فوج کے ساتھ ریکنسائل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا اور کے پی کے کا صوبہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو بے پناہ اس وقت دہشت گردی کا پوٹینشیل موجود ہے اس علاقے میں وہ منیمائز ہوگا۔ اور میں آپ کو پتہ ہے میں الیکشن سے پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا، آج بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپس میں لڑنے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ رائٹ اور رانگ، رائٹ صرف وہ ہے جس کے نتیجے میں ملک رائٹ ہوتا ہو، رانگ وہ ہے جس کے نتیجے میں ملک اور ملک کے عوام کو دکھ ملتا ہو۔ تو اس لیے اس پیٹرن کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا اور اپنی سیاست، اپنی خاندانی موروثی سیاستوں سے اوپر بڑھتے ہوئے نسبتاً ملک کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو یہ جو ان کا اقدام ہے میں تو اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں۔ درانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولی کرائسس ہے، ہر طرح کا کرائسس ہے جس سے ملک گزر رہا ہے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب بھی بج نہیں ہو رہے آپ ڈسپائٹ آل دی ایفرٹس، اور ادھر انہوں نے عید کے بعد سنا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، اور ادھر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ لا بریکر سے سو کالڈ بڑے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تو یہ کرائسس معاشی، سیاسی، اور پھر اس کے ساتھ یہ کدھر حالات جاتے نظر آ رہے ہیں درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں حالات کہاں جا رہے ہیں، آپ تو میرے سے بہتر نظر اور میرے سے گہرا جائزہ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب قیادت جو ہے وہ حکمت، تدبر اور ایثار اور نالج سے، علم سے بے بہرا ہو جائے تو بس پھر ٹکراؤ ہی ہوا کرتے ہیں۔ صرف وہ معاشرے جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھتے ہیں۔